السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی لا يسألون الناس الحافا۔ صدق اللہ العظیم وصدق مولانا العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، مذہب اسلام نے میسنجر اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے ساری زندگی امت کو وہ رہنما اصول بتائے کہ جن سے انسان ذلت اور مسکنت اور پستی کی راہ سے نکل کر عزت اور مقام کے اس پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ دنیاوی ذلت سے بھی بچ سکتا ہے اور آخرت کی ذلت سے بھی بچ سکتا ہے۔ قرآن مقدس نے مومنانہ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ الہا زاری سے دست سوال کسی کے سامنے دراز نہیں کرتے، بلکہ اپنی قوت بازو سے کما کر، اپنے فن سے، محنت سے، جد و جہد سے روزی حاصل کرتے ہیں، دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے، بلکہ محنت کر کے اپنی زندگی کو برکت اور نفع والی روزی سے مالا مال کرتے ہیں۔ آج غربت، مانگنے کا نظام، مانگنے کے ٹائٹل، طریقے، انداز عجیب عجیب ہیں، حالانکہ دربار نبوت سے ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ اس مانگنے والے نظام کو بجائے بڑھانے کے گھٹایا جائے، اور ہم بھیک دینے کے بجائے سامنے والے کو کاروبار کی راہ ہموار کریں، منصوبہ بندی کریں اس بات کی کہ قوم میں مانگنے کا ریشو بڑھنا نہیں چاہیے بلکہ گھٹنا چاہیے، اور جو سماج کے دبے کچلے لوگ ہیں کوئی ہلکی پھلکی مناسب پلاننگ اور منصوبہ بندی سے انہیں محنت پر لانا چاہیے۔ میں آپ کو اس کی نظیر پیش کرتا ہوں احادیث مبارکہ اور اللہ کے نبی کے طرز عمل سے۔ ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد اور مشکات شریف کی روایت ہے، ایک غریب انصاری صحابی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دیجئے، بھیک دے دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ سامان ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کمبل ہے جس کو تھوڑا بچھا لیتا ہوں، کچھ اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک کٹورا ہے جس میں پانی پی لیتا ہوں، باقی میرے پاس اسباب اور سامان تعیش کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو لے کر کے آؤ۔ دونوں چیزیں آپ نے دربار نبوت میں منگائی اور پھر ان کو ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا، ہے کوئی جو اس کی قیمت لگائے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چونکہ معمولی چیز تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا 1 درہم دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ لگائے؟ حضرات صحابہ تأمل کر رہے تھے، غور و فکر کہ اتنی قیمتی چیز تو ہے نہیں، اس لیے ذرا دیر ہوئی، لیکن جب آپ نے کئی مرتبہ فرمایا تو ایک صحابی منشأ نبوت کو سمجھ گئے کہ شاید اللہ کے نبی اس غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کے 2 درہم دے دوں گا۔ چنانچہ آپ نے 2 درہم میں وہ دونوں سامان اس کو دے دیے، اور وہ 2 درہم لے لیے، اور لے کر کے انصاری غریب صحابی کو یوں فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا کھانے پینے کا سامان گھر میں رکھو، اور 1 درہم میں کوئی کلہاڑی لے کر کے لوہے کی میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ حسب ہدایت نبوت گئے اور 1 درہم کا سامان خریدا اور اپنے گھر میں رکھا، اور 1 کی کلہاڑی لے کر کے لکڑی کاٹنے کی لوہے کی آپ کے پاس لے کر کے آ گئے۔ آپ نے اپنے ریشم جیسے نبوت کے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا لکڑی کا، اور اس کو ٹھوک کر ڈال کر اس کو ہاتھ میں دیا، اور یوں کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو، اور 15 دن اب مجھے مت دکھنا، لکڑیاں کاٹو اور بیچو،
اور پھر جیسا رزلٹ اور نتیجہ نکلے مجھے آ کر کے بتاؤ۔ 15 دن کے بعد وہ درہم و دنانیر کے ساتھ جو اس نے بزنس کیا تھا، کاروبار کیا تھا، لے کر کے آیا، اے اللہ کے رسول یہ دراہم مجھے حاصل ہوئے ہیں۔ تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور یوں کہا کہ اس مسکنت اور ذلت سے بہتر کہ جب تم مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میں تجھے آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ نقطہ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ان کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکنت اور ذلت کے ساتھ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا، اور مختلف طریقوں سے وہ اپنے مانگنے کے طریقے نکالتے تھے۔ کوئی بچیوں کی شادی کے لیے، جہیز کے لیے، جہیز کے روپ میں مانگتا ہے، لسٹ بنا کے دے دیتا ہے لڑکی والوں کو یہ مجھے چاہیے۔ کوئی اپنے آپ کو غریب بتا کر بچوں کی فیس کے لیے مانگتا ہے، کوئی اپنے دیگر ساز و سامان کے لیے، مکان بنانے کے لیے، روزانہ کھانے پینے کے لیے۔ ایک مزاج بن گیا مانگ کر کھانا، یعنی ایک پیشہ ہے، صبح نکلو شام تک مانگو، بس یہ ایک ہماری آمدنی ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اسلام کا مزاج اس کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے مرد کو محنت کر کے، جد و جہد کر کے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کما سکوں۔ اور آج کل کے جو ٹائٹلز ہیں مانگنے کے، ان سے اسلام نے بچایا ہے۔ وہ اپنے چہرے کو نوچے گا اور ان کے چہرے پر مسکنت اور ادبار ہوگا جو اس دنیا میں مانگ رہا ہے، اور اس کی ذلت اور مسکنت کو پورا میدان حشر دیکھے گا۔ اس لیے حتی الامکان مانگنے کی روایت سے بچنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مسائل کے لیے۔ ہاں کوئی دین کا تقاضا ہے، دینی تحریک ہے، کوئی علمی تحریک ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، کسی اور چیز کے لیے، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے کوئی اور مسئلہ ہے، اس کے لیے تو دین کی نشر و اشاعت جن ذرائع سے ہوتی ہے ان کو زندہ اور مستحکم کرنا، چونکہ پوری قوم کی بقا کا سامان ہے۔ مساجد رہیں گی، مدارس رہیں گے، دین کی تحریکات رہیں گی تو ہم اپنے ایمان و عقیدے کے ساتھ زندہ رہیں گے، ورنہ ہماری اپنی شناخت ختم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ اس میں کام کرنے والے ہیں، عاملین علیہا، وہ مانگ رہے ہیں تو وہ اپنے مقصد کے لیے نہیں بلکہ وہ دینی تحریکات کو زندہ رکھنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اور علماء اور فضلاء کو اس امت میں کام کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، اور غریب طلباء کو پڑھا کر اس امت کے دین و عمل کی حفاظت کا گویا کہ ان کو باغباں بنا کر اس امت میں چھوڑنے کے لیے، تاکہ اس امت کی ہر پہلو سے حفاظت ہو سکے۔ وہ نظام بالکل الگ ہے۔ دین کی اشاعت کے اور بقا کے لیے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ذات صحابہ سے مختلف محفلوں میں چندے کی ترغیب دی ہے، اور دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں۔ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس انداز کے لوگوں کو عزت و احترام کے ساتھ تعاون دے تاکہ ہمارا اس دینی تحریک میں حصہ ہو سکے۔ لیکن پرسنل اپنی ذات کے لیے مانگنے کو پیشہ بنا لینا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اسی حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی نے چند الفاظ فرمائے ہیں کہ کون بندہ مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المسألۃ لا تصلح الا لثلاثۃ، مانگنا درست نہیں ہے مگر 3 لوگوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ تو لذی فقر مدقن، ایسا بندہ کہ جس پر اس درجے غربت، اس درجے فاقہ کشی، اس درجے محتاجگی آ گئی ہو کہ اس فقر نے، تنگی نے اس کو زمین کا گویا پیون بنا دیا، اور وہ بیچارہ بے ہمت اور بے حس ہو کر گرا ہوا ہے، کوئی سہارا نہیں۔ وہ بندہ اپنی جان کو بچانے کے لیے مانگ سکتا ہے، حتیٰ کہ جو ناجائز چیز ہے اس کا بھی استعمال کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل بے سہارا ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا لذی فقر مدقن، ایسا فقر جو انسان کو بالکل ہلاک کر دے۔ اور دوسرے فرمایا او لذی غرم مفزن، یا ایسا اس پر اتنا قرض ہو جائے کہ لوگ چاروں طرف سے اس کی ذلت کے سامان اور ذلت کے در پہ ہو جائیں،
اور اس کی عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دیں اور کوشش کریں کہ اس کو کس طرح سے پورے سماج میں، اور اس بیچارے کے پاس ایک پھوٹی کوڑی قرض میں دینے کے لیے نہیں ہے تو وہ دولت مندوں کے پاس جا سکتا ہے، حاجت کو رکھ سکتا ہے، تاکہ انسانی اور عزت چونکہ بہت بڑی چیز ہے، ایمان والے کا عزت اور احترام، اس کو بچانا پوری قوم کا فریضہ ہے، لہذا ایسا شخص مانگ کر اپنے قرض کو دور کر سکتا ہے، اور کوئی امیر آدمی اگر کسی کے قرض کو ادا کر دے اور اس کو قرض کی ذلت سے بچا دے تو یہ بڑا باعث اجر عمل ہے۔ تیسرے فرمایا او لذی دمن موجعن، یا کسی بیچارے غریب آدمی سے قتل ہو گیا، اب جب اس کا مقدمہ چلا تو عدالت نے ججمنٹ دے دیا کہ آپ اس کی دیت ادا کرو، اتنے لاکھ روپے، اتنے ہزار روپے۔ اب اس بیچارے نے جب اپنی بیک گراؤنڈ میں دیکھا تو اس کے پاس تو کھانے کے لالے ہیں، وہ دیت کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اب اگر یہ دیت ادا نہیں کرتا تو اس کو اس میں قتل کیا جائے گا، یا اس کے ساتھ اور پھانسی کی سزا یا اور کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بندہ بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے سماج کے امیر لوگوں کے پاس جا سکتا ہے اور ان سے پیسہ لے کر مانگ کر اس کی دیت کو ادا کر سکتا ہے، تاکہ یہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی سے بچ جائے۔ ناظرین کرام، اس پوری روایت میں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے محلوں کے استر پر، اپنے علاقے کے استر پر مالدار طبقہ یہ نظام بنائے کہ وہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کرے کہ لوگوں کو بجائے ان کے ہاتھوں میں بھیک دینے کے ان کو چھوٹا موٹا روزگار دیجیے، ان کو 500 روپے دے کر کے یہ کہیے ہماری نگرانی میں آپ یہ سامان، چھوٹے چھوٹے آئٹم، ٹافی ہے، بسکٹس ہے، یہ ہے، لا کر کے بیچیں گے۔ ہمارے یہاں ایک ٹرسٹ کام کر رہا ہے دیوبند میں، وہ چھوٹی چھوٹی محتاجوں کے لیے جو رکشہ سائیکلیں ہوتی ہیں وہ ان کو عطا کرتا ہے۔ عطا کرنے کے ساتھ ان کو آنے جانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو ایسا ڈیزائن کرایا ہے کہ وہ معذور ہے بیچارہ، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، لیکن وہ اس پر بیٹھ کر چل سکتا ہے، تو ان کو ایسا ڈیزائن کرا دیا کہ اس میں وہ سامان رکھ سکتا ہے، چینی ہے، چاول ہے، تھوڑے اور کچھ چیزیں ہیں، کچھ گھریلو صابن وغیرہ ہیں، شیمپو ہے۔ میں نے کئی ایسے بچوں کو، کیسے شوہروں کو دیکھا جن کے دونوں پیر ختم ہیں، لیکن ان کو اس ٹرسٹ نے وہ رکشہ سائیکل دی اور اس میں سامان رکھنے کے لیے دکان سجا کے دی۔ اب وہ گلی محلوں میں جا رہا ہے، اس کی چلتی پھرتی ایک دکان ہو گئی، یا تو وہ اپنے سارے گھر کے پریوار کو مانگ کر کھلاتا تھا، پورے گھر کے پریوار کو ذلت میں مبتلا کرتا تھا، اور آج وہ عزت کی زندگی جی رہا ہے، اپنے کما کر لاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ ایسی ترکیب کیجئے، ایسی منصوبہ بندی کیجئے تاکہ ہمارا سماج مزید غریب ہونے سے بچے اور وہ زمین کی پستی سے اٹھ کر سماج کے برابر کھڑا ہو سکے، اور وہ بھی محنت اور مزدوری کر کے اور اپنی غربت کی سطح سے نکل کر سماج کے کندھے سے کندھا ملا کر جینے کا حوصلہ اسے عطا ہو سکے۔ اور یہ الفاظ یاد رکھیے کہ غریبوں کو بھیک مت دیجیے، غریبوں کو کاروبار کے لائق بنائیے، جیسے کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب انصاری کو پیسہ دے سکتے تھے اور صحابہ سے چندہ کلیکٹ کر کے اس کی مدد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مدد نہیں فرمائی، بلکہ اس کے وہ چادر اور وہ سیل کر کے اور اس کو گویا کہ کام پر لگا دیا، اور وہ بھی ایسا کام پر لگا کہ اس کے گھر میں خوشحالی آتی چلی گئی، گھر کا ساز و سامان خریدنے پر قادر ہو گیا اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچ گیا۔ یہ بڑا ذلت کا پہلو ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے اور ہمارے سماج کی غربت کی پستی کو اللہ دور فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ نے ہمیں ڈاکیا اور امین بنایا ہے، ہم اس کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کریں اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے اپنی نگرانی میں خصوصیت کے ساتھ ان کو برسر روزگار کریں۔ بہت چھوٹی چھوٹی شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں، کوئی لاکھوں روپے ہی ضروری نہیں ہے کسی کو کاروبار کرانے کے لیے۔ اس بات پر اگر عمل ہوگا تو ہمارے سماج کی جو پستی ہے وہ ختم ہوگی، غربت ختم ہوگی اور مانگنے کی ذلت سے سماج محفوظ ہوگا۔ اس کو اختیار کیا ہے جین سماج نے، سکھ سماج نے۔ آج ان کے یہاں پوری کمیونٹی میں کوئی مانگنے والا نہیں ملتا، ان کے یہاں باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہے،
درخواست دیتا ہے بندہ، اپنی نگرانی میں اس کو کاروبار کرایا جاتا ہے، ساری کمیونٹی اسی سے سامان خریدتی ہے، آج اس کا ہاتھ یوں تھا کل کو اس کا ہاتھ دینے والا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقے ہمارے تھے، یہ اخوت، محبت، ہمدردی ہماری انسانیت کی صفات ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے اور انہیں ہمیں اپنی نظام زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی۔